پاک افغان کشیدگی، افغان طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان عارضی جنگ بندی میں توسیع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کو دوحہ میں مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع افغان طالبان حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ پاک افغان اعلیٰ سطح مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع ہے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد آج دوحہ روانہ ہوگا۔ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعہ کی شام 6 بجے ختم ہوئی تھی۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے، افغان شہریوں کا ملوث ہونا اور افغانستان سے دراندازی کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، مہاجرین کی جلد واپسی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی شریک نہ ہوئے۔ صوبائی وزیر خزانہ مزمل اسلم نے نمائندگی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے حملوں کو پسپا کیا۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں، اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ دراندازی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں اور مذاکرات کیے۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی۔ اداروں اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے افغان باشندوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں مقیم افغان باشندوں کی مرحلہ وار واپسی کا عمل جاری ہے اور اب تک 15 لاکھ کے قریب افغان باشندوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 2021 سے اب تک 3844 پاکستانی شہریوں کو شہید کیا گیا۔ کل تک ہماری پناہ میں ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ پاکستان اب کابل کے ساتھ تعلقات کا ماضی کی طرح مکمل نہیں ہو سکتا۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانیوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ کابل میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ اسلامی انقلاب آئے 5 سال ہو گئے۔ پاکستان کے ساتھ ہمسایوں کی طرح رہنا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانی کی ملکیت ہیں۔ دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ خوددار قومیں بیگانی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وفاق کو انکار، بانی پی ٹی آئی سے پالیسی گائیڈ لائنز لیے بغیر وزیراعظم کے اجلاس میں شرکت عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سہیل آفریدی نے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ کہا کہ وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے معذرت کی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ مینڈیٹ دیا۔ جب تک میں بانی پی ٹی آئی سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا، کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ تمام صوبے اجلاس میں شریک ہوئے، سہیل آفریدی نہیں آئے۔ امن امان کے حوالے سے سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی صدارت میں افغان پناہ گزینوں کے واپسی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام متعلقہ ادارے اور صوبوں کی نمائندگی موجود تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ امن امان کے حوالے سے اجلاس میں عدم شرکت افسوسناک ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی ایک نازک معاملہ ہے، جس پر تمام متعلقہ فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ مذہبی جماعت کی ہڑتال کے کال کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے وفاق کو مراسلہ ارسال۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ملک کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ غزہ کے نام پر کال اس وقت دی گئی کہ جب وہاں جنگ بندی ہو چکی تھی۔ مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا قابل قبول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اس تنظیم کو شدت پسند کہا تھا، اب اس کے حق میں احتجاج کی کال دی۔ کوئی بھی حکومت ہو، لاشوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پنجاب میں کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے، وہ 1 ماہ میں حکومت کے پاس جمع کرائے۔ عالمی برادری کا پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں پر اعتماد مستحکم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا۔ کہا کہ نیو ڈیولپمنٹ بینک میں پاکستان کی رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست کی۔ وزیر خزانہ کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے ملاقات میں ریکارڈنگ منصوبے کے لیے قرض دہندگان کے گروپ میں شمولیت کے باضابطہ اعلان کو سراہا۔ وزیر خزانہ کا ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس سے بھی خطاب۔
فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے. G2G فریم ورک کے تحت طے پانے والا معاہدہ ایک اچھے سفر کا آغاز ہے. مزید منصوبے بھی پائپ لائن میں ہیں. جو سرکاری ملکیتی ادارے فعال طریقے سے کام نہیں کر رہے ان کی تنظیم میں نو کریں گے. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کابینہ میں شامل نئے وزراء رانا محمد اقبال اور منشا اللہ بٹ کی ملاقات. پارٹی امور اور ملکی حالات پر گفتگو. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کے رجسٹریشن میں شفافیت کی ہدایت. صوبائی وزیر محنت کو کہا کہ مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنائی جائے. صوبائی وزیر قانون نے کہا کہ چند ماہ کی قلیل مدت میں صوبہ بھر میں امن و امان کی فضا بہتر ہوئی ہے. وفاق کے بعد پنجاب میں بھی پی ٹی آئی ارکان اسمبلی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی. تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین نے قائمہ کمیٹیوں اور چیئرمین شپ سے استعفے دے دیے. اراکین اسمبلی 8 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے مستعفی. 100 سے زائد تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے استعفے دیے. مجموعی طور پر 143 قائمہ کمیٹیوں کے ممبران نے استعفے دیے. اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا کہ اراکین نے بانی پی ٹی آئی کا سر فخر سے بلند کیا. اراکین اپنے حلقوں کے عوام کی امیدوں پر پورا اترے. خیبر پختونخوا میں ایڈوائزری کونسل قائم نہیں کی جا رہی. بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بانی سے 3 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی. بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے. بانی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے بعض ہدایات دیں. کسی نے خیبر پختونخوا میں ایڈوائزری کونسل کی تجویز پیش نہیں کی. میرا خیبر پختونخوا کے انتظامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا مجھے علیحدہ ہونے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی. بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کے انتخاب میں میری کاوش کو سراہا. بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ سہیل آفریدی اپنی کابینہ خود تشکیل دیں گے. میری اور بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں پنجاب میں کسی تبدیلی کی ہدایت نہیں دی گئی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس کو خط. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت دینے کی استدعا. وزیر اعلیٰ نے بانی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کابینہ تشکیل اور گورننس کے حساس معاملات پر بانی سے رہنمائی لینا لازمی ہے. وزیر داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو ملاقات کے لیے پہلے ہی درخواست دی جا چکی ہے. بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے کھلاڑیوں کے اعزاز میں پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کی جانب سے عشائیہ میں کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا. محسن نقوی نے کہا کہ قومی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. انہوں نے کھلاڑیوں کے جذبے, محنت اور ٹیم ورک کی تعریف کرتے ہوئے کہا اسی جوش و جذبے کے ساتھ کھیلتے رہیں, مزید کامیابیاں حاصل ہوں گے. چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ مستقل مزاجی اور اتحاد کے ذریعے مزید کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں. کرکٹ محض کھیل نہیں بلکہ دوستی اور باہمی احترام کا پل ہے. امید ہے کہ پاکستانی ٹیم کرکٹ کی درخشاں روایات کی پاسداری جاری رکھے گی. عشائیے میں عثمان واہلہ, عاقب جاوید اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر بھی شریک. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن سے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز. مزید 2 وزراء اکبر ابراہیم اور ماجد خان نے کابینہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. مظفر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کابینہ سے علیحدہ ہونے کے اعلان کرتے ہوئے اکبر ابراہیم نے کہا کہ میں اور ماجد خان کابینہ سے استعفے کا اعلان کرتے ہیں. ریاست کے حالات خراب کیے گئے اور پس پردہ کچھ اور تھا. انوار حق کے ساتھ مزید چلنا اس ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا. پیر مظہر سعید پہلے ہی مستعفی ہو چکے. مہاجرین وزراء نے جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کی 12 مخصوص نشستوں کے خاتمے کی تجویز غیر آئینی قرار دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں لکھا کہ یہ نشستیں 1947 کے مہاجر خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں. کشمیر کاز کی اساس کمزور کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے. آزاد حکومت کی بنیاد ریاست کے تمام حصوں کی نمائندگی پر رکھی گئی تھی. مہاجرین وزراء کا وزیر اعظم شہباز شریف سے کشمیری مہاجرین کی آئینی نمائندگی کے تحفظ کا مطالبہ.
ہم نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ اجالا بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ پرائمری سے اعلیٰ تعلیم تک طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ طلباء کے لیے دنیا کی 200 معیاری جامعات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سویلین شہداء، اقلیتوں اور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی خصوصی اسکالرشپ پروگرام شروع کیا۔ بے نظیر اسکالرشپ پروگرام صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی پروگرام ہے۔ بلا سود قرضہ پروگرام ایک انقلابی قدم ہے۔ وزیراعلیٰ سے سابق وزیر قمر زمان قاہرہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، صوبے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد و گردرواہ میں زلزلے کے جھٹکے، مانسہرہ، بٹگرام، پشاور، سوات، بونیر، مالاکنڈ، چترال، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 محسوس کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش افغانستان میں تھا۔ اسلام آباد ہائی وے اور راولپنڈی مری روڈ پر بدترین ٹریفک جام، گاڑیاں گھنٹوں ٹریفک میں پھنسی رہیں۔ فیض آباد سے 6 روڈ تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فیض آباد فلائی اوور سے اسلام آباد مری جانے والی ٹریفک مکمل طور پر بند، متبادل راستوں پر بھی ٹریفک کا دباؤ، موٹر سائیکل سواروں کو بھی مشکلات۔ بدترین صورتحال کے بعد شہری کئی گھنٹے تک ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے نگرانی اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دیں، شہری پریشان۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے وادی کشمیر اور جموں میں لائن کنٹرول کے ساتھ واقع مختلف دیہات اور علاقوں میں نگرانی، تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ٹیسٹ سیریز دوسرے میچ کے لیے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئیں۔ پریکٹس شیڈول میں تبدیلی، اسلام آباد کلب کے بجائے اب دونوں ٹیمیں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کو شکست دی تھی، دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ اور معروف اداکارہ ہانیہ عامر اقوام متحدہ میں قومی خیر سگالی سفیر مقرر۔ ہانیہ خواتین کے حقوق، برابری اور بااختیاری کے لیے آگاہی پھیلانے میں کردار ادا کریں گی۔